یہ حج کے متعلق جتنی عبادتیں ہیں، اگر کوئی خالص عقل کے حساب سے ان کے بارے میں سوچے گا تو عقل حیرانی ہی رہے گی. عقلی طور پر آپ کسی کو مطمئن نہیں کر پائیں. پچیس 35 لاکھ لوگ حج میں جا رہے ہیں، اور حج میں بھی عجیب و غریب نقل و حرکت ہے. لمبا سفر کر کے مکے پہنچے، اور 8 تاریخ کو حکم ہوا کہ یہاں نہیں ٹھہرنا ہے، چلو مینا. اب لبیک لبیک پڑھتے ہوئے مینا چلے گئے. مینا میں آئے تھے، ذرا چند دن قیام کرتے. کوئی دوپہر میں پہنچا، کوئی شام کو پہنچا. تھکا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، 2-3 دن یہاں بابرکت فضا میں اللہ اللہ کریں گے. تو 9 کی صبح حکم ہوا کہ اٹھو، چلو عرفات. عرفات کے لیے روانہ ہو گئے. اب عرفات پہنچے، شام تک وہاں رکنے دیا گیا. مغرب کی اذان ہوئی اور آپ بے چین ہو گئے مغرب پڑھنے کے لیے. آپ کو آپ کے ساتھ جو عالم صاحب تھے انہوں نے فرمایا نا مغرب یہاں نہیں پڑھنی. ان کا سب میں اپنے ملک میں نے مغرب کبھی نہیں چھوڑی، مغرب میں نے کبھی لیٹ نہیں کی. دنیا کا ایک ملک ہے عجیب و غریب جہاں کا میں باشندہ ہوں، میں نے وہاں بھی نہیں چھوڑی. وہاں تو اتنے قسم کے لوگ رہتے ہیں جتنے قسم کے لوگ ایک عجائب گھر میں بھی نہیں رہتے. میں نے وہاں بھی کبھی مغرب نہیں لیٹ کی. آپ یہاں مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مغرب ابھی نہیں پڑھنی. جی جناب، اللہ کا یہی حکم ہے، آپ یہاں مغرب نہیں پڑھ سکتے. چلیے مزدلفہ. ان کا بھائی صاحب مزدلفہ پہنچتے پہنچتے عشاء ہو جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے 10 بج جائیں، رات کے 11 بج جائیں. کہا جائے گا مسئلہ یہی ہے، آپ یہاں مغرب نہیں پڑھیں گے، وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء پڑھیں گے. اچھا بھائی، مزدلفہ پہنچے. مزدلفہ میں رات کا قیام کیا. اور صبح کو پھر مینا کے لیے روانہ ہو گئے. اب مینا جو پہلے پہنچے تھے اور اب جو پہنچے، اب کیا کریں؟ کنکریاں مارو. اب عقل کے اعتبار سے سوچیں، یہ بیچارہ کھمبا کھڑا ہے، اس نے کون سا گناہ کیا ہے کہ اس کو کنکریاں مارے؟ یہ کیا ہے؟ آج کل کے جو انٹیلیکچوئل ہوتے ہیں انہیں بہت پریشانی ہوتی ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے. بھئی کوئی واقعی شیطان ہوتا تو اس کو مارتے، اس کو تو ہم اپنے
دلی میں چھوڑ آئے، اور یہاں کھمبا کھڑا ہے بیچارہ معصوم، آپ اس کی پٹائی کروا رہے ہیں۔ اور پٹائی پہ یاد آ رہا ہے ماشاءاللہ ایسے ایسے پٹھان، خان بہادر، ان کو 7 کنکریاں مارنے میں مزہ نہیں آتا، تشفی نہیں ہوتی، دلی بھر تھا۔ اس کے بعد یہ چپل وہ جوتے، کم بخت۔ اب آگے اور جو وہ کہتے ہیں میں نہیں کہہ پا، ان کا آج زندگی بھر کے گناہوں کا بدلہ شیطان سے لینا۔ واقعی عجیب و غریب بات۔ اگر انسان رب اور بندے کے رشتے کو نہ سمجھے اور اسلام کی اصل حقیقت کو نہ سمجھے اور اپنی عقل کو ہی ہر معاملے میں فیصل اور حکم قرار دے تو بہت عجیب اشکالات لوگوں کو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے اعمال ایسے رکھے ہیں کہ دیکھو سکھانا مقصود یہ ہے کہ تم ہمارے حکم کے بندے ہو، عقل کو بالائے طاق رکھو۔ ہم جب تم سے کچھ کہیں تو اس پر چوں اور چرا کے بغیر آنکھ بند کر کے عمل کرو، سر جھکا کر۔ کسی عمل کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے،